پاکستان کے اندر لاہور شہر جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ دل سمجھا جاتا ہے پاکستان کا، اس میں دہشت گردوں نے ایک ٹائم بام کی ڈیوائس کے ساتھ حملہ کیا ہے۔ لیکن اب سے صرف چند دن پہلے اسلام آباد کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ دارالحکومت کے اندر بھی جو ہے وہ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا، اور جسے ڈکلیئر بھی کیا گیا ہے کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ تھا، جس کے اندر چند پولیس اہلکار جو کہ ناکے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے ان کے اوپر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا، اور اس کے اندر جو ہے وہ شہادتیں بھی ہوئی تھیں۔ اب یہ ہے وہ طالبان جن کے لیے اوریہ مقبول جان اور اس جیسے جتنے بھی مداری جھوٹے منافق لوگ جن کے حق میں جذباتی 20 سال سے تقریریں کر رہے ہیں، 20 سال سے یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ کس طرح سے یعنی اسلامی امہ اور امریکہ بھاگ گیا، اور اس کے بعد یورپ وہاں سے بھاگ گیا، دوڑے لگوا دیں گے طالبان، اسلام کے مجاہد اور پاکستان کے محافظ ہوں گے یہ۔ اور پاکستان کے اندر لاہور شہر جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ دل سمجھا جاتا ہے پاکستان کا، اس میں دہشت گردوں نے ایک ٹائم بام کی ڈیوائس کے ساتھ حملہ کیا ہے۔ بیسیکلی تھوڑے دن پہلے، 2 دن پہلے ہم نے بات کی تھی، بلکہ کل ہی میں نے آئی تھنک آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے TTP، انہوں نے ان کا آپ کانفیڈنس چیک کریں کہ وہ انہوں نے ریسنٹلی یونیلیٹرلی یہ کہہ دیا تھا کہ ہم جو ہے وہ سیز فائر کو ختم کر رہے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ۔ اب ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں جناب کہ پاکستان کو بڑا سیریس خطرہ ہے TTP سے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہم TTP سے بات کرنا چاہتے ہیں یا ہم لڑنا چاہتے ہیں؟ ہم نے لڑائی تو بہت کی ہے TTP سے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جن ایکٹرز کو ہم افغانستان میں آج سپورٹ کر رہے ہیں، یا جن کو ہم پاور میں آئے ہیں اور جن کی ہم دنیا میں مین اسٹریمنگ کی بات کر رہے ہیں، جن کی ہم دنیا میں ان کو ایڈوکیسی کی بات کر رہے ہیں، وہ تو ان دہشت گردوں کو ہوسٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سو یہ جو ساری کی ساری ڈسکشن ہے، یہ تو اسلام آباد میں بیٹھ کے ہونی ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہے۔ کیا ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی قسمت افغان طالبان کے ہاتھ میں دے دی ہے کہ افغان طالبان ہمارے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ پاکستان میں امن ہوگا یا پاکستان کے اندر جو ہے وہ جنگ ہوگی؟ اب یہ ہے وہ طالبان جن کے لیے اوریہ مقبول جان اور اس جیسے جتنے بھی مداری جھوٹے منافق لوگ جن کے حق میں جذباتی 20 سال سے تقریریں کر رہے ہیں، 20 سال سے یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ کس طرح سے یعنی اسلامی امہ اور امریکہ بھاگ گیا، اور اس کے بعد یورپ وہاں سے بھاگ گیا، دوڑے لگوا دیں گے طالبان، اسلام کے مجاہد اور پاکستان کے محافظ ہوں گے یہ۔ اور اگر تو ہم نے یہ چیز یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے یہ سارا کچھ افغان طالبان کو دے دیا ہے، تو پھر تو زبردست ہے، تاکہ ہمیں پتا چلے بھئی ہمارے محافظ افغان طالبان ہیں۔ اور اگر ہمارے محافظ ہمارا پاکستانی ہیں، ہماری پاکستان کی فوج ہے اور پاکستان کے ادارے ہیں، تو پھر تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اب سے صرف چند دن پہلے اسلام آباد کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ دارالحکومت کے اندر بھی جو ہے وہ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا، اور جسے ڈکلیئر بھی کیا گیا ہے کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ تھا، جس کے اندر چند پولیس اہلکار جو کہ ناکے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے ان کے اوپر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا، اور اس کے اندر جو ہے وہ شہادتیں بھی ہوئی تھیں۔ اس سلسلے میں آن ریکارڈ وزیر داخلہ شیخ رشید جو ہیں وہ یہ بات یہ آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک سلیپر سیل تھا جو کہ آپریٹ کر رہا تھا، اور یہ ایک کلیئر کٹ دہشت گردی کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد ہائی الرٹ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے مزید واقعات بھی ہوں۔ جو طالبان ہیں وہ تو اسلام آباد تک اب اٹیک کر رہے ہیں، سیکورٹی فورسز پر ان کے اٹیکس، کوارڈینیٹڈ اٹیکس جاری ہیں، روزانہ کے بنیاد پہ وہ پاکستان پہ اٹیک کر رہے ہیں۔ تو ابھی تک ہم انہیں ہم سے مراد یہ کہ پاکستان کو چلانے والے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ابھی تک ان کی اپیزمنٹ کی پالیسی ہے کہ ہم ان سے اب پنگا نہ لیں، گوریلا وار، ان کے اپنے بندے مروا کے بھی کوئی نہ کوئی۔ آپ 10 دفعہ تو پاکستان کے لانا چکے ہیں۔ ابھی حکومت پاکستان نے پہلے اعلان کیا کہ معاہدہ، عمران خان نے کہا ہے کہ ہمارا معاہدہ ہو گیا، اب وہ معاہدے جو ہوئے ہیں اس میں کتنے قیدی چھوڑے ہیں، کتنا تاوان دیا، اس کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے، لیکن وہاں سے اٹیک آئے چلے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ پنجاب کے اندر 2020 کے اندر پنجاب کے اندر صرف اور صرف 7 اٹیکس ہوئے تھے، جس میں 5 لوگوں کی جانیں گئیں اور 59 زخمی ہوئے۔ اب پنجاب اور اسلام آباد میں نارملی چیزیں پرسکون رہتی ہیں، یہاں کے سیکیورٹی اپریٹس بڑا سٹرونگ ہے، باقی صوبوں میں بھی سیکیورٹی اپریٹس بڑا سٹرونگ ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں تھوڑا لوز ہے، بلوچستان میں اس سے زیادہ لوز ہے۔ لیکن دہشت گردوں کو ایک چیز کا پتہ چل گیا ہے کہ ہیڈ لائنز بنے گی پنجاب اور اسلام آباد کی، سو وہ کام کرو۔ 2 دن پہلے اسلام آباد میں ہوتا ہے، پھر یہ لاہور میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تھوڑے سے سوئے ہوئے ہیں،
ہم تھوڑے سے جسے کہتے ہیں نا خواب غفلت میں ہیں. ہم نکل پڑے ہیں انٹرنیشنل ایڈوکیسی کا پلان لے کے طالبان کا, اور گھر میں انہوں نے جن لوگوں کو ہوسٹ کرتے ہیں, جن کو طالبان ہوسٹ کرتے ہیں, وہ ہمارے گھر میں گھس کے ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں. اب یہ آپ کو یاد ہوگا جب حکومت پاکستان نے کچھ عرصہ پہلے with the support of the افغان طالبان یہ فیصلہ کیا کہ جناب ہم جو ہے وہ ڈائلاگ کریں گے, ٹھیک ہے جی. اب ہوا کیا کہ افغان طالبان نے بھی ہمیں ایشورنس دی. اب ہم 1 منٹ کی بات ہے ساری, آپ کو 1 منٹ لگتا ہے یہ جج کرنے میں کہ کیا افغان طالبان ان ٹیررسٹ گروپوں کو جو پاکستان کے اندر حملے کرا رہے ہیں ان کو اس طرح ہوسٹ کریں گے جس طرح ابھی کر رہے ہیں. اگر پاکستان نے جسے وہ کہتے ہیں کہ جسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ساری کی ساری پالیسی امید پہ رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا ہوپ از ناٹ اے پالیسی, یہ تو ہمیں پتہ چل گیا. تو کیا ہم نے صرف ہوپ رکھی ہوئی ہے, امید پہ قائم ہے؟ کل جو بات سامنے آتی ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر افغانستان نہیں گئے, ایک چیز بڑی خطرناک ہے دوستو, اور یہ چیز نہیں جانے والی, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں سک ان کیا جا رہا ہے دوبارہ افغانستان کے معاملات میں, دہشت گردی میں, اسی طرح کی چیزوں میں سک ان. ہم تو یہاں پہ دیکھیں انٹرنیشنل ایجنڈاز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی اب دنیا میں حالات ٹھیک ہیں, جو ہے وہ پاکستان میں بڑے معاملات ٹھیک ہیں, بزنس ہو رہا ہے یہاں پہ, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, ادھر کی چیزیں ہو رہی ہیں ادھر کی چیزیں ہو رہی ہیں. ہم تو یہ چیزیں سوچ رہے ہیں یہاں پہ کہ ہمیں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, لیکن وہ جو دہشت گرد ہے وہ کیا سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہوا یوں تھا کہ جیسے ہی 15 اگست 2020 کو طالبان نے ٹیک اوور کر لیا تو ہمیں جو تھی یہاں پہ شادیاں تو ہم نے بڑے بجائے, ہم نے بڑا اس کو انجوائے کیا. لیکن ہوا کیا, اور ہم امید لگا بیٹھے کہ اب جو وقت آ گیا ہے کہ افغان طالبان ہماری مدد کریں گے. میں ایک بڑی کلیئر پوزیشن رکھتا ہوں اس سیری سچویشن پہ. جس طرح امریکہ ہمیں کہتا تھا نا کہ آپ افغان طالبان کو جو ہے وہ ٹیبل پہ لے کے آئیں, اور ہم تو بیچ میں گھس گئے کیونکہ ہم یہ کہہ بیٹھے کہ ہم لے آئیں گے, حالانکہ شاید ہم پہلے ہی کہہ دیتے کہ ہم نہیں لے آتے تو شاید ہم بچ جاتے, کیونکہ ہمارے ہاں یہاں اتنی دہشت گردی نہ ہوتی, ہمارے یہاں پہ اتنے حملے نہ ہوتے. لیکن کیونکہ ہم ان کو ٹیبل پہ لے کے آئے اور سارا کچھ کیا, ان کے ایڈوکیٹ بنے, وکیل بنے, صرف اور صرف کیونکہ ہم افغانستان پہ ایک انفلوئنس چاہتے ہیں, اس انفلوئنس کی قیمت ہمیں بڑی بھاری جو ہے وہ دینی پڑ گئی ہے. اس انفلوئنس کی قیمت, کیونکہ افغانستان لا لیس پلیس ہے, افغانستان میں ان کی اپنی حکومت کا کنٹرول نہیں ہے, افغانستان میں ان کے اپنے لوگوں کا کنٹرول نہیں ہے, کسی حکومت کا کنٹرول نہیں ہے, تو ہم سمپلی ایک چیز کہہ سکتے ہیں بھائی کہ ہاں ٹھیک ہے, ہم یہاں سے جو ہے وہ مدد ان کو کنٹرول, افغانستان کو کنٹرول کریں گے تو پاکستان میں امن ہوگا. میرا خیال ہے بات اس سے آگے جا چکی ہے. ابھی ایک بڑی سیدھی اور سمپل سی بات ہے, اگر ہم نے یہ واقع ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے افغان طالبان کی مدد کرنی ہے, تو پھر ایک چیز کلیئر ہے کہ ٹی ٹی پی ہمارے ہاتھ نہیں آنے والی.